اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غزوہ احد اسلام کی دوسری جنگ، جو دوسری بڑی جنگ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جو جمعے کے دن یہ جنگ ہوئی اور اس میں 6 شوال تھا، 3 ہجری کو احد کے مقام پر یہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حبشی زیادہ تر شامل تھے، حبشی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر شامل تھے۔ مشرکین مکہ نے انہیں ترغیب دی تھی، یہاں تک کہ 300 فوجیوں کا لشکر تیار ہو گیا، جس کے پاس ان لشکروں کے پاس 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہ تھی۔ اس لشکر کے میں یعنی مشرکین کی عورتیں بھی شامل تھیں، جن کا کام تھا مردوں کو جنگ کے لیے خوب بھڑکانا اور جوش بہادری کی روح پھونکنا۔ اس جنگ کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ یہ جنگ 6 شوال 3 ہجری کو ہوئی اور سپہ سالار کون تھا؟ ابو سفیان تھا۔ جو مسلمان تھے ان کے پاس یعنی 1000 کی تعداد تھی، اور جس میں سے 300 عبداللہ بن ابی منافق واپس لے کر چلا گیا تھا۔ اب مسلمان صرف اور صرف 700 باقی رہ گئے تھے، اور مشرکین مکہ 3000 کا لشکر تھا۔ آپ نے عبداللہ بن جبیر انصاری کی کمان میں جبل رماتہ پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے۔ جبل رماتہ پر آپ نے 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار مار کر آپ نے دشمنوں کو بھگانا ہے اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کرنی ہے، اور تاکید فرمائی کہ فتح ہو یا شکست ہو اپنی جگہ ہرگز نہیں چھوڑنی۔ جبل رماتہ پہ یہ جو 50 صحابہ کرام آپ نے مقرر فرمائے تھے اور ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست ہو یہاں قائم رہنا ہے۔ اب یہ جبل رماتہ پر جو 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، انہیں ڈاؤٹ ہوا اور یہ سمجھے شاید جب جنگ ختم ہو گئی، اور 50 میں سے انہوں نے کیا کیا، 40 مال غنیمت سمیٹنے کے لیے جبل رماتہ سے نیچے اتر آئے۔ اور پھر جب یہ نیچے اتر آئے، ادھر سے وہ جو بار بار محاسبہ کر رہے تھے، بار بار ان کا لشکر کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، وہ جبل رماتہ سے پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا اور 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ یہ 50 میں سے 40 نیچے اترے تھے، 10 وہیں پر جبل رماتہ پر کھڑے تھے، تو خالد بن ولید نے 10 کو شہید کر دیا اور چاروں طرف سے مسلمان کو گھیر لیا۔ ادھر یہ جو تھے مشرکین کی عورتیں مردوں کو خوب جوش دلاتی تھی کہ تم نے آج شکست نہیں کھانی۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، یعنی فتح تو مسلمانوں کو ہو جانی تھی، لیکن فتح شکست میں کیوں بدلی؟ اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے کہ شاید رسول اللہ کی نافرمانی ہو چکی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی بھی حالت میں اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، فتح ہو یا شکست، اور صحابہ کرام نے چھوڑ دیا تھا، اور باقی سارا کچھ اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے۔ یوں مسلمانوں کو کیا ہوا، مسلمان چاروں طرف سے چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں جیسے پس جاتے ہیں نا، چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے۔ اس جنگ میں آپ پر حملہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کی جنگ میں شہید یعنی شدید قسم کے جو تھے نا، شدید قسم کے آپ زخمی ہوئے ہیں، شدید قسم کے اس میں آپ زخمی ہوئے ہیں، اور آپ کے قتل کی یعنی شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی کہ آپ قتل ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، لیکن ایک افواہ پھیل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے دامن میں پناہ کی۔ آپ کے ساتھ 7 انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے، اور صرف 2 مہاجر باقی تھے۔ مشرکین نے آپ پر حملہ بھی کیا، اور اس طرح حملہ کیا کہ مسلسل آپ پہ حملہ کرتے رہے، تو 7 انصاری آپ کو بچاتے بچاتے ساتوں کے ساتوں شہید ہو گئے۔ صرف 2 بچے ہیں، 2 انصاری بچے، طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص بچے۔ چنانچہ مشرکین نے مسلسل حملہ جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کے سر پر بھی پتھر لگا،
آپ کے پہلو کے بل گر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا رباعی دانت ٹوٹ گیا، نچلا دانت بھی ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا، سر اور پیشانی پر بھی چوٹ آئی، آنکھ کے نیچے ابری ہوئی ہڈی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابری ہوئی ہڈی پر بھی تلوار کی ضرب لگی، جس سے خود کی 2 کڑیاں اندر گھس گئی اور بہت شدید آپ زخمی ہوئے، کندھے پر بھی تلوار کی ضرب لگی، جس کی تکلیف آپ کو 1 مہینے تک محسوس ہوتی رہی۔ طلحہ بن عبید اللہ نے تنہا 11 افراد کے برابر یعنی لڑائی لڑی، یہاں تک کہ 35 سے 29 زخم آئے، ان کو 35 سے 39 زخم آئے، اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی کو بچاتے رہے، جس سے طلحہ بن عبید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں شل ہو گئی۔ یہ جنگ یعنی کہ اس میں شدید نقصان ہوا مسلمانوں کا، صحابہ کرام بھی 70 صحابہ کرام جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ شہید ہو گئے، پھر ان کی لاش کی بھی بے حرمتی کی گئی، ان کے کان کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، پیٹ چاک کر دیے گئے۔ ہندہ بن عتبہ نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا، اس کو چبایا لیکن نگل نہ سکی، اس نے پھینک دیا اور کان اور ناک وغیرہ کو ہار اور پازیب بناتی تھی، اور مسلمانوں کو شدید قسم کا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں۔ اس کے بعد مسلمان زخمی اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اترے کہ کہاں کہاں زخمی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سارے شہیدوں کو اور زخمیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینے منتقل کر دیا، آپ نے حکم دیا کہ نہیں، انہیں انہی کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل دیا جائے نماز جنازہ بغیر، یعنی غسل دیے بغیر اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں میں ہی دفن کر دیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، 2 3 کپڑوں کے اندر، کیونکہ اس وقت کفن بھی موجود نہیں تھا، کپڑا بھی نہیں تھا، تو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا۔ بسا اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع بھی فرمایا اور درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی، یعنی یہ گھاس کو کہتے ہیں، اور لحد اس شخص کو یعنی کہ اور آگے لحد میں ایسے شخص کو کیا جسے قرآن زیادہ سے زیادہ آتا تھا۔ لوگوں نے حنظلہ بن ابو عامر کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر کی طرف تھی، یعنی حضرت حنظلہ کی لاش آسمان کی طرف اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، جیسے ایک انسان اڑ رہا ہو اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی، اور بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اور اسی لیے وہ غسیل الملائکہ بھی کہتے ہیں، غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت حمزہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، چنانچہ پاؤں پر جو یعنی کہ اسخر یعنی گھاس ڈال دی گئی۔ نبی پاک نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ راستے میں پھر اس میں ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے اقارب شہید ہو چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر بھی، بھائی بھی، باپ بھی سب شہید ہو گئی جنگ میں۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر ملی تو بس وہ پوچھنے لگی رسول اللہ کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں، میرے رسول اللہ کیسے ہیں۔ لوگوں نے فرمایا کہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں، تم پریشان نہ ہو، نبی پاک ٹھیک ہے۔ وہ جو افواہ پھیلی تھی کہ نبی پاک بھی شہید ہو گئے ہیں تو وہ عورت گھبرا گئی تھی، تو اس نے ایک الحمدللہ تسلی کی، اور جب اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت مجھے ہلکی لگتی ہے، کہ سب کو سب کچھ ہو جائے لیکن میرے نبی پاک کو کچھ بھی نہ ہو، یعنی یہ محبت کا معیار تھا۔ اچھا جی، یہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام کی قبریں بھی موجود ہے، اور احد کے پہاڑ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت ہے، اور احد کا پہاڑ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
محبت کرتا ہے، اور فرمایا گیا کہ احد کا پہاڑ بھی جنت میں جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔